قرآن کا تیسرا باب یعنی سورت آل عمران صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت اور رہنمائی کا ایک زندہ خزانہ ہے۔ تو آئیے اس کے اندر چھپے ہوئے اہم موضوعات اور گہرے اسباق کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو ہم اس سورت کو سمجھیں گے کیسے؟ ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس کے نام کے معنی اور تعارف پر بات کریں گے، پھر ہم اس تاریخی ماحول میں جائیں گے جس میں یہ سورت نازل ہوئی، اس کے بعد عیسائیوں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اسے سمجھیں گے، اور پھر ان بنیادی احکامات پر نظر ڈالیں گے جو اس میں دیے گئے ہیں، اور آخر میں ہم اس دعوت پر بات کریں گے جو یہ پوری انسانیت کو دیتی ہے۔ تو چلیں اپنے سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے کسی بھی چیز کو سمجھنے کی شروعات ہوتی ہے، یعنی اس کے نام سے۔ آخر یہ آل عمران کا مطلب کیا ہے؟ آل عمران کا سیدھا سا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ یہ نام ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے خاندان کی طرف لے جاتا ہے جن کے والد کا نام عمران تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ سورت کی آیات 33 سے 37 تک اسی معزز خاندان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سورت 200 آیات پر مشتمل ہے۔ اب یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس میں کتنی گہرائی کے ساتھ الگ الگ موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ اسے ایک مدنی سورت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں اس وقت کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک نئی ریاست بن رہی تھی، جنگیں ہو رہی تھیں، اور مختلف مذاہب کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، اور یہ سورت ان تمام معاملات میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو وہ تاریخی دور آخر تھا کیسا؟ آئیے ذرا ان واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جو اس سورت کے نازل ہونے کا سبب بنے۔ دیکھیں، اس دور میں 3 بہت بڑے واقعات ہوئے۔ پہلا، ہجرت مدینہ، جہاں ایک نئی کمیونٹی کی بنیاد پڑی۔ دوسرا، غزوہ بدر، جس میں مسلمانوں کو ایک حیران کن فتح ملی۔ اور پھر آیا غزوہ احد، جس میں ایک بڑا دھچکا لگا، اور اسی دھچکے نے مسلمانوں کو بہت قیمتی سبق سکھائے۔ یہ سورت انہی واقعات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ سورت آل عمران میں ان دونوں جنگوں کا گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ بدر کی فتح سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، وہیں احد کی شکست نے یہ واضح کر دیا کہ لیڈر کی بات نہ ماننے اور ڈسپلن توڑنے کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرف جیت تھی تو دوسری طرف سیکھنے کا ایک بہت بڑا موقع۔ اچھا، جنگوں اور سیاست سے ہٹ کر اس دور میں ایک اور بہت اہم محاذ کھلا ہوا تھا، اور وہ تھا مذہبی مکالمے کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سورت خاص طور پر کس گروہ سے بات کر رہی تھی۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ اس سورت کا تقریباً آدھا حصہ ایک عیسائی وفد کے ساتھ مکالمے پر مشتمل ہے جو نجران سے آیا تھا، اور اس پوری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت کو واضح کرنا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، خدا نہیں تھے۔ ویسے اس مکالمے میں مدینہ کی یہودی برادریوں سے بھی بات کی گئی ہے۔ تو عقائد کی بات تو ہو گئی، اب یہ سورت ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے کچھ بہت ہی عملی اصول بھی دیتی ہے۔ آئیے ان بنیادی قوانین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سورت صرف تاریخ اور عقائد کی بات نہیں کرتی، بلکہ ایک کامیاب معاشرے کا پورا معاشی اور دفاعی نظام بھی بتاتی ہے۔ اس میں زکوٰۃ کے ذریعے معاشی انصاف کا نظام قائم کیا گیا، سود پر مبنی استحصال کو سختی سے منع کیا گیا، اور اپنی حفاظت کے لیے جد و جہد یعنی جہاد کے اصول بھی واضح کیے گئے۔ ان تمام تاریخی، مذہبی اور سماجی ہدایات کے بعد سورت کا اختتام ایک ایسے پیغام پر ہوتا ہے جو کسی ایک قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ سورت کا آخری حصہ ہمیں ہماری روزمرہ کی زندگی سے نکال کر ایک بہت بڑی تصویر دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ اور اس غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ ایک مضبوط، غیر متزلزل ایمان، یہ سمجھ کہ اس کائنات کو بنانے والا صرف ایک ہے، اور ہمارا تعلق بھی براہ راست اسی سے ہونا چاہیے۔ سورت کا پیغام بالکل صاف ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارو۔ تو بات اسی سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے جو اس سورت کا اصل نچوڑ ہے، کہ جب کوئی کائنات کی وسعتوں، ستاروں کی گردش اور زندگی کے نجائبات پر غور کرتا ہے تو وہ اپنے اور اپنے خالق کے بارے میں اصل میں کیا سیکھتا ہے۔
قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں آسان انداز میں تو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں تاکہ ہر نئی اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ علم دین کو عام کریں۔